کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا، لیکن انسان کے اندر جب انسانیت گر جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسانی صفات پر باقی رہنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لا اور دعا بھی کرتے رہو، اے اللہ تو نے ہزاروں مخلوق میں سے مجھے انسان تو بنایا، اے کریم خدا مجھے آخری دم تک انسانیت پر ہی زندہ رکھ، انسانیت ہی پر زندہ رکھ۔ اس لیے کہ پہلے کی بہت ساری مثالیں ہماری کتابوں میں یہ بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ مر گئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے بدل گئے، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا۔ پہلے کی باتیں موجود ہیں، انسانوں کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ پورے کے پورے بندر بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ۔ تو انسان کبھی جانور بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے میزان عمل پر رکھے جانے والا سب سے وزنی عمل انسان کا اس کی اخلاق حسنہ ہے، اس کے کیریکٹر ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔ اور اسی لیے ایک بڑے حکیم و دانا ابن رشد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک کیلکولیشن میں انہوں نے لکھ کر کے بتایا، انہوں نے لکھا ایک نمبر لکھا، کہا یہ انسان کو میں 1 نمبر دیتا ہوں، اور پھر ایک 0 لگایا اور کہا اگر علم ہے تو اس کو میں 10 نمبر دیتا ہوں، اگر علم ہے تو میں اسے 10 نمبر دیتا ہوں۔ پھر 1 نمبر لگایا، کتنا ہوا؟ 100 ہو گئے۔ کہا اگر اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور زبان میں نرمی ہے تو میں 1 اور 0 دیتا ہوں، 100 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا اور 1 نمبر لگا کر کے اگر اس کے اندر اخلاق ہیں تو میں 1 اور 0 اس کو لگا کر دیتا ہوں، 1000 نمبر دیتا ہوں، 1 اور 0۔ اور پھر کہا کہ اگر علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے تو یہ 1 ہٹا دو، جو باقی بچتا ہے وہی ہے۔ باقی کیا بچا؟ تو انسان کے اندر اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو وہ 0 ہے، 0 ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بات کرنی تھی ہیومن رائٹس کے متعلق، حقوق انسانی کیا ہیں، انسان کے حق کیا ہیں ایک کے دوسرے پر، اور اسلام کی اس میں امتیازی شان کیا ہے، اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ تقریباً صدیاں گزر گئی حقوق انسانی کے لیے، جو سب سے پہلی اعلامیہ جاری ہوا، یعنی ورلڈ لیول پر اگر کوئی بات اعلان کے طور پر پیش کی گئی تو سن 1948 میں یہ UN کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے کہ انسان پر کچھ حق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے، جینے کا حق ہر انسان کو ہے، آزادی کا حق ہر انسان کو ہے، مذہب کا اختیار کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، کمانے کا حق ہر انسان کو ہے۔ یہ 1948 میں بنائے گئے، پوری دنیا میں مشہور کیے گئے، لیکن وہ بھی آج تک سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جو خطبہ دیا ہے اس کی مثال آج تک نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر بندے کا ہے۔ ہندو مت میں پہلے تھا کہ صرف برہمن لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، منواد جب تھا تب تو حالات یہ تھے کہ اگر گیتا کسی دلت نے سن لیا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کتابوں میں موجود بات میں عرض کر رہا ہوں۔ خیر، آج ترقی پاتے ہوئے حقوق انسانی کے طور پر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی، آج مساوات اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے حقوق انسان کے کیا ہیں، وہ اسلام کے نظریے سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا ہر مسلمان پر
کچھ چیزوں کا حرام آپ نے فرمایا، کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے، اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسی دوسرے کا مال۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنی عزت، ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو۔ لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے۔